السلام علیکم ناظرین، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر صحابی سے بہت پیار تھا اور ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار ساتھی اور محبوب تھے، لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن سے آپ کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں ایک ذات حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کی بھی ہے۔ آپ داماد رسول تھے اور کئی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے فرمودات روایت کیے گئے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی کی ذہانت کے چند ایسے واقعات بیان کریں گے جن کو سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دو شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے اور وہ دونوں راستے میں کہیں بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ کے ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ ان دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد وہ تیسرا شخص ان دونوں کو 8 درہم دے کر چلا گیا، لیکن اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس شخص کے پاس 5 روٹیاں تھی اس کا کہنا تھا کہ روٹیوں کے حساب سے اس کے 5 درہم اور تمہارے یعنی دوسرے شخص کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرا شخص اس بات پر بضد تھا کہ دونوں کے 4 درہم بنتے ہیں۔ آخرکار وہ دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ جس شخص کے پاس 3 روٹیاں ہیں، انصاف کے مطابق اس کو صرف 1 درہم ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور کہا کہ آپ مجھے سمجھا دیں کہ میرے حصے میں 1 درہم کیسے آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روٹیوں کی تعداد 8 تھی اور تم کھانے والے 3 لوگ تھے، اس طرح اگر ہر ایک روٹی کے 3 حصے کیے جائیں تو کل 24 حصے بنتے ہیں۔ اس طرح تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے کھا لیے ہیں، اس لیے تمہارا صرف 1 درہم بچتا ہے، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 حصوں میں سے صرف 8 حصے کھائے ہیں، لہٰذا اس کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر وہ دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والوں نے 7 درہم اور 3 روٹی والوں نے 1 درہم لے لیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کی ذہانت کا ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ 3 لوگوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا اور وہ اپنے مقدمے کا فیصلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے 17 اونٹوں میں سے ایک شخص کا آدھا حصہ بنتا ہے، جبکہ دوسرے شخص کا تیسرا حصہ بنتا ہے اور تیسرے شخص کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ آپ ہمیں اونٹوں کو بغیر ذبح کیے ہوئے منصفانہ طور پر تقسیم کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واقعہ سننے کے بعد بیت المال سے ایک اور اونٹ منگوایا اور 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اس طرح کل اونٹ 18 ہو گئے۔ آپ نے ان کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق ایک شخص کو 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی 9 اونٹ دے دیے، جبکہ دوسرے شخص کو 18 اونٹوں کا تیسرا حصہ یعنی 6 اونٹ دے دیے اور تیسرے شخص کو 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے، اور 18واں اونٹ جو بیت المال سے منگوایا تھا اس کو واپس بیت المال میں بھجوا دیا۔ اس منصفانہ تقسیم پر وہ تینوں حیران بھی ہو گئے اور متفق ہو کر واپس چلے گئے۔ ناظرین، اب ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں جس سے حضرت علی کے علم و مرتبے کی فضیلت سمجھ آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ وہ لڑکا اونچی آواز میں پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اس لڑکے کی آواز سن کر کہا کہ اے سرکاری اہلکاروں، اب بھی اس لڑکے کو سزا نہ دو، میں اس مقدمے کو دوبارہ سنوں گا اور پھر اس کا فیصلہ کروں گا۔ حضرت علی نے اس لڑکے اور اس عورت جس کے ساتھ زنا کا الزام لگایا گیا تھا دونوں کو عدالت میں طلب فرمایا۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے؟ تو اس عورت نے کہا جی ہاں، اس نے میرے ساتھ یہ فعل کیا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کی طرف رخ فرمایا اور پوچھا کہ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ میری ماں لگتی ہے، جبکہ اس عورت نے اس لڑکے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ معاملہ بہت گمبھیر ہو چکا تھا اور عدالت میں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔
حضرت علی نے کہا کہ اچھا تو اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت چیخ اٹھی اور کہا کہ اے علی، کیا کسی ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ اے عورت، اب تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ جس پر وہ عورت بولی کہ اے علی، یہ لڑکا واقعی ہی میرا بیٹا ہے اور اس نے میرے ساتھ ایسا کوئی برا فعل نہیں کیا۔ حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ پھر تم نے اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ اس عورت نے کہا کہ اے علی، میری شادی کم عمری میں ہی ایک امیر کبیر شخص سے ہو گئی تھی اور یہ لڑکا میرا بیٹا ہے، لیکن جب یہ بہت چھوٹا تھا تو اس کا باپ یعنی میرا خاوند فوت ہو گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ اس کے باپ کی جائیداد بہت زیادہ ہے، تم ایسا کرو کہ اس بچے کو کہیں دور چھوڑ آؤ۔ میں لالچ میں آ گئی اور اس بچے کو میں بہت دور چھوڑ آئی، جبکہ ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ اب جب یہ لڑکا بڑا ہو گیا تو اس کو ماں کی یاد ستانے لگی اور یہ میری تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ آیا۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ تم اس پر جھوٹا الزام لگا دو تاکہ اس کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ لڑکا میرا بیٹا ہے اور یہ اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس واقعے کا علم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور یوں دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ایک پیچیدہ مسئلے کو حل کر دیا اور ایک بے گناہ شخص کو سزا ملنے سے بچا لیا۔